نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آن لائن دینیات کورس پر مختلف مضامین سے متعلق مختلف اسباق پڑھائے جاتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں گے، آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، اور سبسکرائب بھی کر لیں گے۔ چونکہ عربی کلاسز میں بہت سارے جو ہے اسباق وہ ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی سے متعلق اسباق جو تھا، ماضی سے متعلق جو سبق تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ آپ نے اسے دیکھا ہوگا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں صیغہ ہے جسے ہم گردان کہتے ہیں، جیسے نصر، نصرا، نصرو، نصرت، اس ٹائپ کے تھے۔ اس میں جو حالتیں پتہ چلتے ہیں، اس میں واحد، جمع، تثنیہ، یہ ساری چیزیں۔ آج اب ہم لوگ بات کریں گے اسم کی حالتیں کے بارے میں۔ اسم کی حالت، اسم جو ہے وہ کون کون سی حالت میں ہوتی ہے۔ جب کسی جملے میں فعل کے ساتھ جب ہم یوز کرتے ہیں اسم کو، تو وہ کن کن حالت میں ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اسم کی حالتیں۔ آج ہم لوگ بات کریں گے اسم کی حالتیں میں۔ جیسے آپ دیکھیں گے جعل اللہ، بس ابھی آپ یہ سمجھ لیں۔ اب یہاں دیکھیں، اس میں فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے۔ تو یہ جو اسم ہے نا، اب فعل یہاں کون ہے، اب غور کریں، دیکھیں یہاں فعل کون ہے، یہ دیکھیں، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسم ہے نا، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو، جگہ کے نام کو، کسی شخص کے نام کو، یا کام کے نام کو، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ اسم ہے۔ تو اس کی حالت ہم کو پتہ کرنی ہے کہ یہ کس حالت میں ہے۔ یہ حالت کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا، جیسے یو آر گوئنگ مان لیں، تو یو سبجیکٹ ہو گیا، آر ہیلپنگ ورب ہو گیا، پھر گوئنگ ورب ہو گیا، پھر اسکول جو ہے یو آر گوئنگ بائی کار، تو کار آبجیکٹ ہو گیا۔ اس ٹائپ کے جو ہے ورڈز جو آتے ہیں، تو اس میں جس طرح حالت پتہ ہوتی ہے، اسی طرح ہم یہاں بھی دیکھیں گے کہ اسم جو ہے وہ کون سی حالت میں ہے۔ یہ حالت جو ہے، یہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اسی حالت کو ہم اعراب کہتے ہیں کہ اعرابی حالت اس کی کیا ہے۔ اب یہ اعرابی حالت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے دیکھ لیں، اعرابی حالت جو ہے وہ رفعی ہوتی ہے، رفعی، نصبی اور جری، ٹھیک ہے۔ یہ رفعی حالت ہے، یہ نصبی حالت ہے، اور یہ جری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اسے آپ کہہ لیں سبجیکٹیو کیس، ٹھیک ہے، اسے آبجیکٹیو کیس، اور اسے نومینیٹیو کیس ہے نا، اسے جری کو کہتے ہیں۔ اسم اسی 3 حالتیں میں ہوگی، اسم جو ہے وہ یہ 3 حالت میں ہوگی۔ اور جب یہ 3 حالت میں ہوگی، تو جب اگر اسم یہ حالت میں ہوگی تو اس کا میننگ کچھ اور ہوگا۔ اسم جب نصبی حالت میں ہوگی تو اسم کا میننگ کچھ اور ہوگا۔ اسم اگر جری حالت میں ہوگی تو اس کا میننگ کچھ اور ہوگا۔ اب مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں، جعل اللہ، ٹھیک ہے، میں نے اگزامپل لکھا تھا نا ابھی، اور یہ پیش ہے، زبر ہے، یہ زیر، یہ اسی کے حساب سے یہاں پیش اور زبر کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے جعل اللہ، ٹھیک ہے، جعل تو فعل ہو گیا۔ اب یہ جو آپ دیکھیں گے جعل اللہ میں، یہ دیکھیں آپ کا یہ اسم ہے نا، لفظ اللہ، یہ کون سی حالت میں ہے، ہم یہ کیسے پتہ کریں گے؟ تو یہ جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، یہ رفعی حالت میں ہے، اور یہ کہلائے گا فاعل۔ کیا کہلائے گا؟ فاعل۔ رفع کہتے ہیں پیش کو، یہ جب پیش ہونا آخری حرف پر، تو کیا ہوگا؟ یہ پیش، یہ رفع حالت ہوگا، اور یہ فاعل ہوگا۔ آپ اسی طرح یہاں دیکھیں گے
دیکھیں خلقل، خلقل انسان، خلقل انسان، آپ دیکھیں یہاں پیش تھا نا، اب یہاں زیر ہو گیا، ٹھیک ہے. خلق فعل آپ نے پڑھا تھا نا، میں نے آپ کو گردان بتایا تھا، نصر نصرا، اسی میتھڈ پہ ہے یہ، ہے نا، اسی بیس پہ ہے یہ، خلق نصرا، ٹھیک ہے. خلق نصرا، تو اس میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا نصرا وہ مدد اس نے مدد کیا، تو خلق اس نے بنایا، تو یہ جو اس نے جو لوٹ رہا ہے یہ اللہ کی طرف ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ جو وہ ہے لفظ ہے، وہ جو چھپا ہوا ہے یہاں وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو انسان ہے نا یہ نصبی حالت میں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، یہ اس کی پہچان ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا آپ کا مفعول، ہے نا، جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے. فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پہلے یہ سمجھ لیں. پہلے جیسے فعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کام جو کرتا ہے کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو جو کام کرتا ہے، جیسے یہاں فاعل ہے لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ کام جو ہے یہ لفظ اللہ سے تعلق رکھتا ہے. اور یہاں خلق الانسان جو ہے یہاں فاعل چھپا ہوا ہے. یہ خلق میں دیکھیں آپ، ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہوا مینس ہوا جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ لفظ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے نا. اور انسان جو ہے وہ انسان یہاں مفعول ہو گیا، یہ اس پر کام ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، ٹھیک ہے. خلق الانسان، خلق الانسان. اچھا یہ پہلے ایک چیز یہاں سمجھ لیں آپ، فاعل کام کرنے والے کو، فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، ہے نا. جیسے کیا جاتا ہے کہ ماں نے بچے کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، ماں نے پلایا بچے کو، ٹھیک ہے، دودھ پلایا. تو یہ جو کام ہو رہا ہے پلانے کا، یہ کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. تو یہ ماں کیا ہوا؟ فاعل. اور پھر جو ہے یہ پلانے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ بچے پر. تو یہ بچہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا. تو اسی طرح یہاں انسان جو ہے پیدا کرنے کا کام ہو رہا ہے، یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کس پر کام ہو رہا ہے؟ کیا بنایا جا رہا ہے، کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟ انسان کو. تو یہ کیا ہوگا؟ مفعول، ٹھیک ہے، انسان مفعول ہوگا. تو رفعی حالت اور نصبی حالت اور جری حالت آپ یہاں دیکھ لیں، میں آپ کو نوٹس میں بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ دیکھیں حالت فاعلی، ٹھیک ہے. اردو میں کیا کہیں گے؟ فاعلی حالت، مفعولی حالت، حالت اضافی. میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول جسے ہم مفعولی حالت کہیں گے، یہ حالت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسم میں حالت کا پتہ چلتا ہے. جیسے دیکھیں اردو میں کیا کہیں گے؟ فاعلی حالت، مفعولی حالت، ٹھیک ہے، اضافی حالت. بس آپ ابھی اتنا سمجھ لیں، باقی آئندہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو پھر مزید بتایا جائے گا، تو تفصیلات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، ہے نا. یہ حالت فاعلی انگلش میں سے نومینیٹو کیس، آبجیکٹیو کیس اور پوزیسیو کیس. عربی میں کہیں گے رفع، نصب اور جر. یہ دیکھیں حالت رفعی میں اگر یہ ہے، یہ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے معلمن، ٹھیک ہے، حالت نصب میں ہے معلمن، ٹھیک ہے، حالت جر میں ہے معلمن. یہ دیکھیں رفع حالت میں پیش، حالت نصب میں زبر. آپ اتنا بھی سمجھیں گے فی الحال، حالت جر میں زیر یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر پیش ہوگا تو آپ کہیں گے یہ رفع حالت ہے، ٹھیک ہے. زبر ہوگا تو آپ اسے نصبی حالت کہیں گے، زیر ہوگی تو آپ اسے جری حالت کہیں گے. آگے چلتے ہیں، یہ ایگزامپل دیکھ لیں آپ. یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، میں بھی آپ کو یہ بتا رہا تھا. یہ دیکھیں
ختم اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. تو یہ دیکھیں یہاں ختم جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے، سوری فعل ہے. ختم فعل ہے. جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا، جیسے مان لیں یو آر گوئنگ، اس ٹائپ کے لکھو. مان لیں آپ سے پوچھے یو کیا ہے تو آپ کہیں گے سبجیکٹ، آر کیا ہے؟ ورب ہے، ہیلپنگ ورب. گوئنگ کیا ہے؟ یہ بھی ورب ہے، ٹھیک ہے. ورب کا کون سا حالت ہے؟ تو اس ٹائپ کے جو ہے انگلش میں بتائے جاتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ختم اللہ، ایک جملہ لکھا ہوا تو اس میں الگ الگ جو جملے ہوتے ہیں وہ کس حالت میں ہیں، یہی حالت کو ہم کہتے ہیں اعراب، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اور یہ جو حالت پتہ کیا جاتا ہے یہ علم النحو میں پتہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے ختم اللہ، ختم فعل، جیسے نصر فعل، خلق فعل، اسی طرح ختم فعل. مہر لگانا، ختم، ختمہ، ختمو، ختمت، ختمتا، ختمنا، اس طرح آپ گردان کر سکتے ہیں. اور لفظ اللہ کیا ہوگا یہاں؟ فاعل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے. حالت رفع کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے. یہ دیکھیں حالت رفع میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا ہوگا فاعل. کیا ہوگا؟ فاعل، ہے نا. اب دیکھیں ہاں، ختم اللہ تو ختم فعل، لفظ اللہ فاعل، یہ اسم ہے تو یہ حالت رفع میں ہے. اب آگے دیکھیں یخادعون اللہ، ٹھیک ہے، یخادعون اللہ ہے. یخادعون ابھی فعل مضارع میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے، بس آپ اتنا یہ سمجھ لیں کہ یخادعون جو ہے اس میں جو ہے وہ ضمیر ہے. جیسے ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ وہ سب، وہ دو یا پھر وہ سب، تو یہاں وہ سب چھپا ہوا یخادعون، ٹھیک ہے. تو وہ سب، ٹھیک ہے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اسی کا ٹکڑا ہے. تو یخادعون فعل، ٹھیک ہے، یخادعون فعل، اور ہم ضمیر فاعل، اس میں ہم چھپا ہوا ہے. اور لفظ اللہ دیکھیں اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ مفعولی حالت، یعنی یہ نسبی حالت میں ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. زبر ہے تو یہ فاعل ہوا. اب آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں آمنا، ٹھیک ہے، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں. آمنتو میں ایمان لاتا ہوں، آمنا ہم سب ایمان لاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. تو آمنا فعل، اور اس میں کیا؟ نحنو ضمیر فاعل ہے. نحنو ضمیر یہاں جو فاعل ہے وہ ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے. تو یہ جب آپ پڑھیں گے نا آگے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور آپ جو وہاں پڑھایا تھا میں نے آپ کو، اس میں آپ دیکھیں گے تو وہاں ساری چیزیں ہیں کہ تم سب، وہ دو، وہ، تو یہ جو وہ ہے، وہ دو ہے، وہ سب ہے، یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی اس میں. تو ٹھیک ہے. اور یہ باللہ، اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر، تو تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. تو بحرف جر ہے لفظ اللہ. بس آپ یہ سمجھیں یہاں زیر ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ اضافی حالت ہوا، ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا اضافی حالت. یہ دیکھیں حالت اضافی پوزیسو کیس میں ہے، آبجیکٹیو کیس میں مفعولی حالت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں زبر ہوتا ہے، یہ نسبی ہوتا ہے، نصب جسے ہم زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں. اردو میں مفعولی حالت، ٹھیک ہے، فاعلی حالت، ٹھیک ہے. یہ حالت آپ سمجھ گئے، اسی کو اعراب کہتے ہیں. یہ ہمیں، اب آپ ایک پوائنٹ کی بات یہاں دیکھ لیں. یاد رکھیں کہ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو یعنی ال ہو، اس کے آخر میں تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتی. جیسے الحمد، تو وہاں الحمدن کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ال لگا ہوا اس میں، وہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے. یہ معرفہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آگے پڑھیں گے، اسم کی تفصیلات پڑھیں گے. ابھی بس آپ یہ شارٹ میں جان لیں کہ اسم کی حالتیں، ٹھیک ہے، اسم کی حالتیں تین حالت میں ہیں: حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری. اضافی حالت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. حالت رفع کی پہچان ہے کہ وہ اسم کے اوپر پیش ہوگا، حالت نصبی میں اسم کے اوپر زبر ہوگا، اور حالت جری میں اس کے نیچے، اسم کے نیچے زیر ہوگی. یہ تینوں پہچان ہے فاعل، مفعول اور اضافی حالت، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت. یہ بس شارٹ میں آپ سمجھ لیں، میں نے آپ کو شارٹ میں بتایا. پھر انشاءاللہ اسم کی تفصیلات ہم لوگ آگے سبق میں پڑھیں گے. جنس کے اعتبار سے
ہاں عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، یہ ساری تفصیلات ہم لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ اتنا آپ سمجھیں، ابھی تو آپ کو کنفیوژن ہوگا ہی، لیکن بس آپ اتنا سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر آگے فائدہ ہونے والا ہے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔